أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد مومنین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند قدوس آپ کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خداوند قدوس آپ کی مشکلات و پریشانیوں کو بحق محمد و آل محمد علیہ السلام دور فرمائے۔ مومنین کرام، احکام زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے اور زکوٰۃ فطرہ کے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ متوجہ ہوں گے۔ زکوٰۃ فطرہ کے احکام مختصر سمجھانے کے طور پہ میں نے چند سوالات ترتیب دی ہیں کہ سوال و جواب کی صورت میں چند سوالوں کے جواب دینے کی صورت میں امید کرتا ہوں کہ ایک حد تک آپ زکوٰۃ فطرہ جیسے اہم فریضہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے، سب سے پہلا سوال جو ہے ہمارا اس موضوع کے ذیل میں یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کیوں دی جائے، زکوٰۃ فطرہ دینا کیوں واجب ہے۔ تو اس سوال کا جواب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ کو تلاوت کرنے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو حدیث کی ایک کتاب ہے منتخب میزان الحکمہ، اس کے اندر اس حدیث کو اس باب کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ الامام الصادق علیہ السلام انا من تمام الصوم اعطاء الزکاة یعنی الفطرہ کما ان الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزکاة فلا صوم له اذا ترکها متعمدا۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ روزے جو ہیں وہ زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے سے مکمل ہوتے ہیں، کامل ہوتے ہیں، جیسا کہ نماز اس وقت مکمل ہوتی ہے جب نماز میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا جائے، کیونکہ جو روزے رکھے اور زکوٰۃ فطرہ کو نہ ادا کرے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے روزے نہیں رکھے، اس کے روزے ہیں ہی نہیں۔ تو لہذا اس اہمیت کے پیش نظر زکوٰۃ فطرہ ہم پہ واجب ہے اور اس کا دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ فطرہ کس پر دینا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس شخص نے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنی ہے اس کے اندر چند شرائط کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہر شخص پہ بھی زکوٰۃ فطرہ واجب نہیں ہے۔ پہلی شرط کہ وہ بالغ ہو، نابالغ افراد پہ فطرہ دینا واجب نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں۔ دوسری شرط عاقل ہو، عقل مند ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کروڑوں کا مالک ہو لیکن وہ پاگل ہو تو اس پہ زکوٰۃ فطرہ دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو، جب زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی کا ٹائم ہو، وقت ہو، تو وہ ایسا نہ ہو کہ مست ہو، بے ہوشی میں چلا جائے، کوئی ایسا اس کے ساتھ مسئلہ ہو کہ اسے ہوش ہی نہ رہے، کوئی ایسا حادثہ اس کے ساتھ پیش آ جائے، تو ہوش میں ہونا بھی ضروری ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے جس پہ فطرہ دینا واجب ہے کہ وہ خود فقیر نہ ہو، اور فقیر کی تعریف کیا ہے فقہ کے اندر؟ ایسا شخص
کہ جو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا سال بھر کا خرچہ بھی نہ رکھتا ہو، اور اس کے پاس کوئی ایسا ہنر، روزگار یا کوئی ذریعہ بھی وسیلہ نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ ان کا اخراجات کو برداشت کر سکے، تو شریعت کی اصطلاح میں وہ فقیر شمار ہوتا ہے۔ تو یہ خود فقیر خود نہ ہو۔ اسی طرح 5ویں شرط یہ ہے کہ یہ کسی کا غلام نہ ہو، آزاد ہو۔ تو ان 5 شرائط کے ساتھ جس شخص کے اندر یہ 5 شرطیں پوری ہو جائیں تو اس پہ فطرہ نکالنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کن افراد کا دینا اس پہ واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس پر اپنا فطرہ دینا جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے کہ یہ خود اپنا فطرہ دے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا فطرہ بھی اس پر واجب ہے کہ جو اس کے ہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی بیوی، اس کے بچے یا وہ ملازمین کہ جن کے ساتھ اس کی ڈیلنگ ایسی ہے کہ وہ کھانے والے فرد شمار ہوتے ہیں۔ ایک ملازم ہوتا ہے جو تنخواہ کی حد تک ہوتا ہے، اس سے کام لیا جاتا ہے اجرت پہ، اور اس کے بدلے میں اسے اجرت جو ہے وہ ادا کر دی جاتی ہے، اس کی تنخواہ۔ بعض ملازم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر کے فرد شمار ہوتے ہیں، وہ والے اگر افراد ہیں تو ان کا فطرہ بھی۔ اور اسی طرح وہ مہمان جو عید والی رات کو غروب سے پہلے صاحب خانہ کی رضامندی سے اس کے گھر آ جائے، اس کے گھر کھانا کھانے والے شمار ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا فطرہ دینا اس پہ واجب ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ میں کیا دینا واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ میں چند جو ہے وہ اجناس، گندم، جو، کھجور، کشمش، چاول اور جوار، یہ جو سستانی صاحب کی بلا کی توضیح المسائل میں ترتیب ہے، یہ وہاں سے ہی میں آپ کی خدمت میں مسائل عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ اجناس ہیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن جو آپ کے شہر میں، علاقے میں سال بھر میں کھائی جاتی ہے اس کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فطرہ کتنی مقدار میں دیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 3 کلو گرام کی مقدار میں فطرہ ادا کرنا ہے، یعنی آپ 3 کلو گندم دے دیں یا چاول یا کشمش کھجور میں سے جو چیز بھی دیں، 3 کلو کی مقدار میں دینا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ خود یہ جنس نہیں دینا چاہتے فطرہ کے طور پہ، اس کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے۔ وہ دیکھا جائے گا کہ آج جو اس وقت موجود ہے، جس میں میرے پہ جب فطرہ واجب ہو گیا ہے، تو مجھے دیکھا جائے گا کہ یہ جنس جو ہے اس کی قیمت موجودہ کتنی چل رہی ہے، اس حساب سے آپ اس کو قیمت لگائیں گے اور اس کو آپ 3 کلو کے پیسے بنا کے آپ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کس وقت دینا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب عید سے لے کر، یعنی جس رات کو عید کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے فطرہ ادا کر دینا ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جو عید کے چاند نظر آنے سے پہلے فطرے ادا کر دیتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، توضیح المسائل میں ایک صورت لکھی گئی ہے کہ آپ اگر کسی ایسے شخص کو فطرہ دینا چاہتے ہیں اور عید کے چاند نظر آنے سے پہلے دینا چاہتے ہیں تو آپ اسے فطرے کی نیت سے پیسے نہیں دے سکتے، آپ اسے قرض کے طور پہ پیسے دے دیں کہ یہ قرض ہے میری طرف سے آپ کے لیے، آپ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں۔ تو جب آپ پہ فطرہ واجب ہو، وہ ٹائم آ جائے، تو آپ اس کی نیت کر لیں کہ یہ فطرہ کی میں نیت کرتا ہوں، یہ جو قرض میں نے اس سے لینا تھا کہ یہ اب میرا فطرہ ہے، اس کے لیے میں یہ قرض اس سے واپس نہیں لوں گا۔ تو اس صورت میں آپ دے سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ایڈوانس فطرہ نکالنا جو ہے یعنی درست نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کس کو دینا واجب ہے؟ یہ ہم جو فطرہ نکالیں گے زکوٰۃ فطرہ دیں گے کس کو؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم سوال ہے، اس میں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا بہرحال جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط جس کو آپ نے فطرہ دینا، ان میں چند شرطوں کو آپ نے جمع کرنا ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شیعہ اثنا عشری ہونا چاہیے، ایسا شیعہ ہو کہ جو 12 اماموں کو مانتا ہو، وہ شیعہ ہے جو آپ کی یہ زکوٰۃ فطرہ لے سکتا ہے۔
اگر کوئی شش امامی شیعہ ہے تو اس کو آپ زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ خود فقیر ہو۔ فقیر کی تعریف میں نے پہلے کی ہے، ہو سکتا ہے ایک شیعہ اثنا عشری تو ہے لیکن وہ خود صاحب مال ہے، تو اس کو آپ فطرہ نہیں دے سکتے۔ خود فقیر ہو، سال بھر کا اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ نہ رکھتا ہو اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا روزگار ہو اس کی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بے نمازی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ بے نمازی ہے تو پھر آپ اس کو فطرہ نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسا فطرہ دینا جس کو دینا ہے وہ ایسا شخص نہ ہو کہ جو علل اعلان گناہ کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ یہ گناہ اس نے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ کا۔ یا اس کی ایک اور مثال دی جاتی ہے، ایک بندے نے داڑھی منڈوا رکھی ہے، مرد ہے، اس نے داڑھی منڈوا کے رکھی ہوئی ہے، تو سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ گناہ جو ہے یہ اس نے انجام دیا ہوا ہے، تو داڑھی مونڈ مرد کو آپ فطرہ نہیں دے سکتے۔ اور اسی طرح بے پردہ عورت جس کا پتہ ہے کہ یہ پردہ کرتے ہی نہیں ہے، اس کو بھی آپ فطرہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ علل اعلان گناہ میں آتا ہے یہ۔ اور اسی طرح اس شخص کو بھی فطرہ آپ نے نہیں دینا کہ جس کے بارے میں یہ پتہ ہے کہ یہ پیسے جس کو میں فطرے کے طور پہ دوں گا زکوٰۃ فطرہ کے، یہ کسی غلط کام پہ اس کو خرچ کرے گا، گناہ اور معصیت کے کاموں پہ لگائے گا، ٹھیک ہے، مثلا نشہ لے لے گا یا اس طرح کی کوئی اور چیز جو ہے وہ۔ اسی طرح فطرہ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو دینا ہے۔ آپ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ یہ شرائط فطرہ لینے والی اس میں تو کسی میں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں موجود ہیں، بہن بھائیوں کے اندر، کزنوں کے اندر یا اور، تو آپ نے فطرہ ان کو دینا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہمسائے کا نمبر ہے۔ مثلا میں نے دیکھا میرے رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہیں ہے جس میں یہ شرائط زکوٰۃ فطرہ لینے والی، پھر دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی ان شرائط کا مالک ہے تو آپ اس کو دیں گے۔ اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں ہے، آپ کے پڑوس میں بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے محلے پورے میں دیکھیں، آپ کی نزدیک اپنی آبادیوں میں دیکھیں، وہاں پہ کوئی مستحق ہے۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ آپ اہل علم فقراء جو ہیں، دیندار لوگ جو ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کو بھی ترجیح دیں اور ان کو بھی یہ ساری صورتیں نو، اپنے رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں ہے، ہمسایوں میں بھی کوئی نہیں ہے، محلوں میں بھی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ ہمارے ایسی کوئی شرائط والا ہمیں نہیں مل رہا، تو پھر آپ اپنی زکوٰۃ فطرہ کو کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے محلے میں منتقل کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ صحیح نہیں ہے کہ آپ اس کو منتقل کریں۔ ایک بات اسی طرح یہ زکوٰۃ فطرہ آپ کسی مسجد والوں کو دے دینا، امام برگاہ والوں کو دے دینا کہ وہ اس کو تعمیراتی کاموں پہ لگائیں، یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فطرے کو ان شرائط کے ساتھ آپ مراجع عظام کے توضیح المسائل کو اٹھائیں اور وہاں پہ اس بات کو پڑھیں۔ اس زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی رعایت کرتے ہوئے یہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے، اگر انہوں نے بھی بالفرض مسجد والوں نے بھی جمع کیا ہے تو وہ ان شرائط کو مد نظر رکھ کے وہ بھی انہی فقراء پہ ہی تقسیم کریں گے، وہ کسی تعمیراتی کام پہ یا کسی اور کام پہ اس پیسے کو نہیں لگا سکتے، اور نہ ہی لگانا ان کا یہ پیسہ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کس جگہ دینا واجب ہے، تو اس کا جواب اسی میں ہو گیا ہے کہ اپنے علاقے میں دینا زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ جب آپ ان علاقے میں یہ شرائط والا مستحق نہ ملے تو پھر اس اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں آپ اس کو منتقل کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ جو سید نکالے، جو غیر سید نکالے گا فطرہ، غیر سید اپنا زکوٰۃ فطرہ کسی سید کو نہیں دے سکتا۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ سید کے لیے زکوٰۃ لینا یہ حرام ہے، تو کوئی غیر سید کسی سید کو فطرہ دے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا کرے، اور سید کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ غیر سید سے اپنا فطرہ لے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سید کو فطرہ دے سکتا ہے اور ایک سید غیر سید کو فطرہ دے سکتا ہے لیکن اس سے لے نہیں سکتا۔ تو لہذا جو لوگوں کا فطرہ جمع کرتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اگر فطرہ لیتے وقت پوچھ لیں کہ یہ فطرہ سید کا ہے یا غیر سید کا ہے۔ سید کے فطرے کو وہ الگ جمع کریں گے تاکہ سادات پہ ہی خرچ ہو سکے، اور غیر سید کے فطرے کو وہ الگ جمع کریں گے تاکہ وہ غیر سادات پہ خرچ ہو، نہ کہ سادات پہ جا کے کہیں
خرچ ہو سکے۔ تو بہرحال اس مسئلے کی اور اس نقطے کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فطرہ کی نیت کب کرنی ہوگی؟ تو اس کا یہ ہے کہ جب آپ نے زکوٰۃ فطرہ دینی ہے تو اس وقت نیت کرنی ہے کہ یا بار الہ، میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ تیری خوشنودی کے لیے اور تیرے قصد قربت کی سے جو ہے وہ میں ادا کرتا ہوں، قربتاً اللہ، تیری خوشنودی، تیرے حکم کی بجا آوری، یعنی اپنا اور اپنے اہل و عیال کا زکوٰۃ فطرہ ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ، یہ نیت کرے گا۔ اور اس میں آخری جو نقطہ ہے آج کی اس گفتگو کا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے فطرہ نکال کے الگ کر دیا اور ابھی تک وہ مستحق تک نہیں پہنچا سکے، تو جب دینا ہے اس وقت نیت بھی کر لینی ہے، اور یہ نہیں کر سکتے کہ آپ میرے فطرے کے پیسے پڑے ہیں اور مجھے کچھ چینج کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو میں وہ چینج ہے وہاں پہ، کیونکہ تو وہ چینج میں یا کوئی جنس ہے اگر، تو وہ جنس تبدیل نہیں، اس کی جب فطرے کی ایک چیز آپ نے الگ کر دی ہے، چاہے وہ رقم ہے، جنس ہے، اجناس میں سے گندم وغیرہ، آپ اس کے بدلے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ نے بالکل نہیں تبدیل کرنا، اسی ہی چیز کو آپ نے جو فطرے کے طور پہ آپ نے جدا کر کے رکھ دی ہے، اسی کو ہی آپ نے مستحق تک پہنچانا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا، یہاں پہ ایک نقطہ جو میرے ذہن میں ابھی آ گیا، کہ ایک شخص کا فطرہ جو ہے آپ اسے توڑ نہیں سکتے۔ مثلا ابھی اگر کسی شخص کا فطرہ 100 روپے بن رہا ہے 3 کلو کے حساب سے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس ایک فطرے کو 2 مستحقوں میں تقسیم کریں، مثلا 50 روپے ایک کو دے دیں اور 50 روپے دوسرے کو دے دیں، یہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ ایک پورا فطرہ ایک مستحق کو، یا 2 پورے فطرے ایک مستحق کو، یا 3 پورے فطرے جو ہیں وہ مستحق کو دینے ضروری ہیں، کسی فطرے کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو زکوٰۃ فطرہ صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس فریضے کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ اجمعین۔